کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے حضرت سیدنا عمر کا ساتھ دیا۔ پیارے بچوں، یہ بات قابل غور ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وجہ تھی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خاص طور پہ التجا کی، دعا کی کہ اے اللہ اسلام کی تبلیغ کے لیے، میرے کام اور میری ذمہ داری کے لیے سیدنا عمر فاروق کا مجھے ساتھ دلائے، آپ کو اسلام کی توفیق عطا کر دے، آپ کو اسلام میں داخل کر دے اور میرے کام میں کامیابی کے لیے آپ کا ساتھ دلائے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق بہت ہی بہادر اور قوی آدمی، بہت ہی صحت مند، تندرست، آپ کا اثر رسوخ تھا مکہ مکرمہ۔ لوگ آپ سے ڈرتے تھے، جب آپ نکل جاتے تھے تو آپ سے ڈرتے تھے، آپ معاملوں کے فیصلے کرتے تھے، لوگوں کے پرابلمس حل کرتے تھے، تو آپ کا ایک اثر رسوخ مکہ شہر میں تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ التجا و دعا کر کے آپ کو اسلام میں داخل کروایا۔ دوسری بات میرے مطالعے میں ایک چیز ہے، چونکہ میں طلباء سے بات کر رہا ہوں تو بہت سیدھے انداز میں ایک بات بتاؤں گا۔ جس وقت سیدنا عمر فاروق کا دور تھا، مکہ میں صرف 17 لوگ تعلیم یافتہ تھے، 70 پیپل۔ میرے بعد حضرت اس بات میں تصدیق کریں گے، جتنا میرا مطالعہ اگر صحیح ہو تو صرف 17 لوگ اہل علم تھے، جنہیں علم آتا تھا، لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے۔ ان 17 میں ایک سیدنا عمر فاروق تھے۔ تو آپ کو اس بات کا بھی احساس ہے کہ آپ ایجوکیٹڈ تھے، آپ چونکہ اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب عمر فاروق کا دور تھا اس وقت صرف 17 لوگ مکہ شہر میں ایجوکیٹڈ ہوا کرتے تھے، جو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے۔ اس میں ایک سیدنا عمر فاروق کا بھی نام تھا۔ آپ کو اس بات کا بھی احساس تھا، جہاں آپ بہادر اور قوی ہیکل تھے اور علم والے تھے۔ تو علم کا ذکر ایسے بھی آتا ہے، ایک حدیث شریف ہے کہ افضل العبادۃ طلب العلم، سب سے اچھی عبادت علم کا حاصل کرنا ہے نا۔ تو پیارے بچوں، آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ کی جو مشن ہے، آپ کا جو ٹارگیٹ ہے، آپ کا جو ایم ہے، آپ کا پرپز آف لائف ہے، آپ کا جو سکسیس ہے، آپ کی جو کامیابی ہے، وہ کامرانی ہے، وہ خوشحالی ہے، آپ کا نام، آپ کے والدین کا نام، آپ کے اساتذہ کا نام ہے، وہ صرف آپ کے علم حاصل کرنے میں ہے۔ تو آپ اپنی پوری جستجو، آپ کی پوری کوشش آپ علم کے حاصل کرنے میں کریں گے۔ اب صدارتی خطاب کے لیے میں پورے ادب اور احترام سے التماس کرتا ہوں کہ مولانا حاجی حافظ قاری الحاج محمد عبدالرزاق کلامی قادری نقشبندی اور چشتی صاحب کہ وہ آپ سے صدارتی خطاب کریں۔ السلام علیکم۔ صدارتی خطاب سے پہلے صرف ایک منٹ پر بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ تمام اسکول کے بچے یہاں موجود ہیں اور ٹیچرس بھی موجود ہیں۔ اس طریقے سے ہم پروگرام کر رہے ہیں کنٹینیو، آپ لوگ بھی تھک جا رہے ہوں گے کہ ہم مسلسل کبھی تحریری مقابلہ، کبھی SSC کے ٹاپرس وغیرہ کے لیے انعامات دے رہے ہیں، آپ کو بار بار زحمت دے رہے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ اجازت دیے تو آنے والے نیکسٹ منتھ محرم کا مہینہ ہے جو کافی اہمیت رکھتا ہے، یہ مہینہ بھی اگر آپ لوگ تیار ہیں تو اس کے لیے بھی ہم 10 محرم سے پہلے ایک تحریری کمپٹیشن لگانے کے لیے سوچ رہے ہیں۔ لیکن اس میں آپ کی اگر رضامندی ہے، آج یہاں پہ 60-70 بچے موجود ہیں، لیکن اگر 200-300 بچوں کی ضرورت ہے تو اگر آپ سب تیار ہیں اور آپ کے گھر کے بازو والے، آپ کے ساتھ اسکول میں پڑھنے والے اور دوسرے کالجز میں پڑھنے والے، آپ کے جو ملنے جلنے والے تمام کو اس پروگرام میں شامل کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اگر آپ لوگ تمام تیار ہیں تو نیکسٹ پروگرام کی ڈیٹ اور وہاں کا اعلان دیں گے کل یا پرسوں طریقے۔ تو آپ لوگ اگر تیار ہیں، اور خاص طور پہ میں ٹیچر سے بھی خواہش کروں گا، اظہر میڈم ہے اور عاصمہ میڈم ہے اور اسما میڈم ہے اور وسیم میڈم ہے، میں تمام یہ میڈم سے بھی خواہش کروں گا جو آپ لوگ ہمارے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے جو جدوجہد کر رہے ہیں، آپ دین اور دنیا کی دونوں دولتیں کمانے کی کوشش کر رہے ہیں،
بسم اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فحسن اولئك رفيقا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعربي الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللہ پاک کا احسان ہے کہ پاک پروردگار ہم کو اور آپ کو یقیناً سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر سننے اور سنانے کا موقع مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے. بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے اعجاز علی قریشی صاحب نے جو قدم اٹھایا اور ایسے پروگرام بہت زمانے سے آپ کرتے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں کو قبول فرمائے. اور میں معصوم بچیاں جتنے بیٹھے ہیں ان کے ٹیچرز کا بھی میں گہرے دل سے یعنی ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو دین کا جذبہ اور دین کی خدمت آج بہت ضرورت ہے. اور دین کی دوری کی وجہ سے قتل غارت گیری عام ہوتے آ رہی ہے. بھائی بھائی کا دشمن بنا ہے. اور بہت سے مقامات پہ مجھے دیکھنے ملتا ہے کہ ہاتھوں میں موبائل ہے, بازو بھائی کا انتقال ہوگا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. یہ موبائل کے جب سے نکلا ہے جب کہ چکر میں پورا وقت خراب, صحت خراب, طبیعت خراب, بہت سے چیزیں نقصانات ہوتے آ رہے ہیں. آئیے میں صرف آپ کے سامنے اہم باتیں بتاتے ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً آج کی یہ نورانی محفل جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اللہ اکبر. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام ہے. اور وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلالی تھے. سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امیر حمزہ اسلام قبول کیے تو اللہ کے رسول نے خوش ہو کے فرمایا ایک شیر آ گیا ہے اور ایک شیر آنے کے لیے دعا کرتے رہے. عمر بھی آ جاتا تو یہ دین کا شیر بن جاتا. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کیا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے. وہ بھی عجیب منظر ہے. میں مختصر جملوں میں وہ واقعہ کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے, ہم کو اور ہماری زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے. تلوار لے کے نکلے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 40واں مسلمان ہونے نہیں دوں گا. 39 مسلمان ہو گئے, 40واں ہونے نہیں دوں گا. جب لوگوں نے دریافت کیا کہ کدھر کا ارادہ ہے, بولے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کام تمام کروں گا. اتنا سننا ہی تھا. پہلے بہن اور بہن بھائی کی خبر لو. تو وہاں گئے تو قرآن کی تلاوت سنے تو بولے یہ اللہ کا کلام اتنا پیارا کلام. بولے پہلے نہا لو اور دھو لو. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نہا دھو کر قرآن سن کے پھر بھی بہن کے اوپر اتنا حملہ کیے, سختی کے ساتھ اتنا مارے. تو بہن بولنے لگی تم بھی خطاب کی اولاد ہو, میں بھی خطاب کی اولاد ہوں. جس ماں کا تم نے دودھ پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں بھی پی ہوں. عمر تم جو چاہے کر سکتے ہیں, میں دین سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتی. میں اللہ کے رسول کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ چکی ہوں. میں جان دے سکتی ہوں, ایمان اور اسلام نہیں دے سکتی. یہ جذبہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یقیناً ان کے بہن صاحبہ کا تھا. جب بہن کا جب یہ عالم ہے تو بھائی کا عالم کیا ہوگا. بھائی اور بہن یہ تو کلمہ پڑھنے والوں کا جب یہ عالم ہے تو کلمہ پڑھانے والے نبی کا عالم کیا ہوگا. تو اسی لیے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تلوار لے کے گئے تو صحابہ بولنے لگے عمر تلوار لے کے آ رہے ہیں. تو آقا نے کہا دروازہ کھلا رکھو, گھبرانے کی ضرورت نہیں, وقت کچھ اچھا ہی لگ رہا ہے. جب وہ آنے لگے صحابہ پیچھے کھڑے سوچ رہے تھے عمر کا ارادہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ اسی کی تلوار سے اسی کا کام کیا جائے گا. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریب گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بس سامنے دیکھنا ہی تھا. نظر میں نظر ملی, عمر کی نظر نبی پہ گئی, نبی کی نظر عمر پہ گئی, زندگی سنور گئی.
اور بے ساختہ کہ اب وقت نہیں آیا، وقت آ گیا ہے۔ بولے دین سچا ہے، بولے سچا ہے، اسلام سچا ہے، سچا ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور سنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ کہو کامیاب ہو جاؤ، لا الہ کہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آپ سن کے تعجب کریں گے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں جب منہ سے فرشتہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو منہ سے ایک فرشتہ نکلتا ہے اور وہ آسمانوں پہ جا کے آوازیں کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کون ہے یہ آوازیں کر رہا ہے؟ یہ فرشتے ہیں۔ کہاں سے آئے؟ وہاں کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کے منہ سے نکلا ہوا یہ فرشتہ ہے۔ بولے کیا چاہتا ہے؟ وہ بولتا ہے بس تیرے نبی نے فرمایا کہ جو کلمہ پڑھا وہ جنتی۔ بولے بالکل جنتی، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، نبی کی نکلی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ جب یہ سننے کے بعد وہی فرشتہ کہتا ہے جس کے منہ سے نکلا ہوں نکلی ہوں، جن لوگوں کے منہ سے نکلی ہوں تو اس کو کب ملے گی جنت؟ اللہ پاک فرمائے گا تو یہیں ٹھہر جا، جب آئے گا تو ہی ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جا۔ ہمارا کلمہ پڑھنا، پہلے کے ماں باپ لوری لا الہ کی لوری دے کے سلاتے تھے، آج ہمارے بچوں کو ہم سیل فون دے کے سلا رہے ہیں، رات تمام فونوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ بعض لوگوں کے آنکھیں ٹیڑھے ہو جا رہی ہیں، باڈی بدل جا رہی، ہلنے پھرنے نہیں آ رہا، کیونکہ یہ سیل فون کے نقصانات۔ اور اس کے بعد دن بدن آئے جگہ دیکھتے آ رہے ہیں بھائی بھائی کا قتل، بہن کا قتل، جائیداد کے بارے میں اختلافات، کئی چیزیں ایسا دیکھنے میں سننے میں آتے ہیں۔ اور اس سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے، کیونکہ دین ضروری ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی انقلابی زندگی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل و انصاف کے شہنشاہ تھے۔ آقا فرمائے میں دو عالم کا بادشاہ ہوں، اس عالم کا اس عالم کا، یہاں دو وزیر ہیں وہاں دو وزیر، وہاں جبریل و میکائیل کہے اور یہاں ابو بکر و عمر کہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے جسم میں میرا سر ہے، سر میں میرے دو آنکھ ہیں، ایک ابو بکر ہیں ایک عمر ہے، جیسا میرا منہ ہے وہ عثمان ہے، اور جیسے میرے جسم میں روح ہے ویسا میرا علی ہے۔ چاروں خلفاء کا ایسا تعارف کروایا مولا مشکل کشا کے بارے میں، جیسے ابھی آپ سید احمد پاشا صاحب MLA صاحب سے بڑے پیارے انداز سے سن رہے تھے۔ رات میں آپ کہیں گڑے اڑے ہوتے تو رات بھر عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو جاتے، لوگوں کو جانے آنے تکلیف ہوتی تو آپ راہ گیروں کی مدد کرتے۔ ایسے امیر المومنین، اور وہ امیر المومنین عمر فاروق کا بچہ لباس میں جسم پھٹے کپڑوں میں ہوتا تو بچے مذاق سے چھیڑتے تو وہ بچہ روتے ابا جان سے آ کے کہتا ابو میرے لیے کوئی نیا لباس نہیں ملے گا، تو وہ ابو جان اس بچے کو کہتے ہیں بیٹے ابھی ٹھہر، قلم اور کاغذ لا لکھتا ہوں۔ اور وقت کے بادشاہ ہوتے ہوئے، امیر المومنین ہوتے ہوئے ایک فوراً لیٹر لکھتے ہیں مجھے مہینے کی تنخواہ پہلے 15 دن دے دیں تو مہربانی ہوگی تاکہ میں اپنے بچوں کو کپڑے نئے سلا سکوں۔ تو فوراً کیا ہوتا ہے، جواب آتا ہے کہ امیر المومنین کو خزانچی جواب میں دیتے ہیں کیا آپ کو یقین ہے کہ 15 دن تک آپ زندہ رہ سکتے ہیں؟ بولے نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں بھی بتایا گیا موت اچانک سرپرائز ہے۔ دیکھیے ہمارے ساتھ کے سہیلیاں، دوستاں، بھائیاں، بہناں، چاچا، خالو، ماموں کتنے تھے کتنے چلے گئے، آئے ہیں جانے کے لیے، جانا ہے رہنے کے لیے۔ موت سے کس کو رستقاری ہے، آج نہیں تو کل ہماری باری ہے۔ تو فوراً عمر رضی اللہ تعالیٰ آنکھوں میں آنسو لا کے رو رہے تھے، بیٹا آ کے کہنے لگا کیا ہوا، خوشخبری ملی؟ بولے خوشخبری نہیں، خزانچی ہے یہ اللہ کو یاد دلا دیے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ آپ 15 دن اور زندہ رہ سکتے، کیا آپ یقین دلا سکتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں۔ بولے میں یقین نہیں دلا سکتا، مجھے نہیں چاہیے۔ تو معلوم ہوا بچہ باپ کے رونے کو دیکھ کے کہنے لگا ابو رونے کی ضرورت نہیں، میں یہی لباس پہن کے گزار لوں گا۔ یہ تقویٰ پرہیزگاری عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کی زندگی تھی۔ رات کے وقت آپ جا رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جیسے ماں بیٹی کو بول رہی پانی میں دودھ میں پانی ملاؤ، پانی میں دودھ ملاؤ، بیٹی بولنے لگی اماں جان آپ نہیں معلوم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا دودھ میں پانی ملائیں گے یا پانی میں دودھ ملائیں گے کوڑے مارے جائیں گے، مر جائیں تو خبر میں رکھ کے کوڑے مارے جائیں گے۔ تو فوراً ماں کہنے لگی بیٹی کیا دیکھ رہی ہو، کیا تھوڑا عمر دیکھنے آئے ہیں، تم اپنا کام کرو۔ تو بچی کا ایک ہی جواب تھا ماں عمر نہیں دیکھے تو کیا ہوا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے، اس سے خوف کرو۔ اس کے بعد جیسے گھر کی نشانی لگا کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر صبح پہنچ کر اپنے بیٹے کے لیے بیٹی کا ہاتھ مانگتے
اور کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بولے کہ ہم لوگ غریب ہیں، غور ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، اور آپ وقت کے بادشاہ ہیں، ہماری بچی آپ کو کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ کا خاندان، آپ کا اعلیٰ مقام، منصب بھی اونچا، ہم لوگ بہت غریب، دودھ نکال کر ہم لوگوں کو بیچ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو فوراً کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ کرو تو دینداری سے کرو، علیک بالذات دین، دینداری سے رشتہ کرو۔ اب غور کیجئے ہمارے رشتے کیسے تحقیق کی جاتے ہیں۔ آج کل لیول کے چکر میں جا رہے ہیں، ہمارے لیول کے ہونا، لیول کے چکر میں کئی لوگ لیول ہو گئے، لیکن ابھی لیول سمجھ میں نہیں آیا، لیول کرتے کرتے عمرہ چلے جا رہے ہیں۔ لیکن میرے پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قربان جائیے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا آپ نے اپنی بہو کے لیے کیا دیکھا، اس لڑکی میں کیا خوبی تھی، کیا کوئی حسب نسب کیا تھا؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولنے لگے اس بچی کے اندر کچھ نہیں، اس کا رب تھا، اس کا خدا تھا، بس اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا، بولے اللہ دیکھ رہا ہے، بس یہی بھی دل میں جس کے اللہ کا ذکر ہو، جہاں اللہ کا خوف ہو، اللہ سے محبت کرتی ہو اور اللہ کو اپنا حاضر ناظر جانتی ہو، اس سے بڑھ کے کوئی اور میری بہو نہیں ہو سکتی۔ اس کے سینے میں ایمان کا اور اللہ کا خزانہ ہے۔ تو میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں میں بڑے خوش نصیب ہوں کہ آپ جیسے نوجوان بچیاں، معصوم بچیاں اور ٹیچروں کا میں دل کی گہرائی سے، کیونکہ میں بھی ایک عربی ٹیچر ہوں، معلوم ہے بچوں کے پیچھے کتنی خدمت کرنا پڑتا، کتنی تکلیف اٹھانا پڑتا۔ یقیناً میں، کیونکہ ہمارے مصطفیٰ سروری صاحب تشریف فرما ہیں، یہ بھی کئی ٹیچروں سے واقف ہیں، کئی ٹیچروں کے بعد یہ پروفیسر بنتے ہیں، اور یہ پروفیسر صاحب بھی اچھی طرح گہری انداز سے جانتے ہیں کہ طالب علم کے پیچھے کتنی محنت ہوتی ہے۔ یقیناً اسی لیے ٹیچر کا مقام بھی استاد کا اور ماں کا باپ کا مقام ہے، اور یقیناً یہ بھی تمہارے لیے رب کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو ہم ہمارے ماسٹر کی جتنی بھی عزت کریں کم ہے، اور یقیناً ماسٹر کی آپ عزت کریں گے تو آپ کی دنیا میں عزت ہوگی۔ تو یقیناً یہ جو آپ کو سکھانے میں، سمجھانے میں، پڑھانے میں، یقیناً اور بچوں کے ساتھ، اور آپ جو سیکھے ہیں اپنے بچوں کو یہی سکھائیں، صبر اور تحمل۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ مسجد صاف کر کے آئے، گرد و غبار میں تھے، پیارے آقا دیکھتے ہی فرماتے ہیں مسجد کی دھول اور دوزخ کی آگ ایک جگہ نہیں ہو سکتی۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ اعلان کیے، شرابیاں بہت شراب پی کے آ رہے تھے، آپ نے اعلان کیا کوڑے ماروں گا اگر شرابی کو دیکھوں گا۔ تو کئی شرابیاں دور ہو گئے، لیکن ایک پرانا شرابی روز پی کے آنے والا پی کے ساتھ میں لے کے آ رہا تھا شراب، چادر اوڑھ کے، رستے میں چورستے پہ ٹھہر گئے۔ اب جیسے آیا تو دیکھا اب عمر سامنے ہے، اب میرا حشر برا ہونے والا ہے، چلا کے دل ہی دل میں روتے ہوئے دعا کیا، اے اللہ اب تیرا معاملہ میرا معاملہ ہے، ضرور میں شرابی ہوں، اگر یہ بات معلوم ہو جائے تو عمر کے کوڑے پڑیں گے، میں مر جاؤں گا، پھر میرے قبر پہ بھی کوڑے پڑیں گے، مجھے بچا لے مولا، آج کے بعد میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اور آج کے بعد کبھی شراب نہیں پیوں گا، نہ شراب کو ہاتھ لگاؤں گا، اب تو کوڑے سے بچا اور عمر کے سامنے بے عزتی سے بچا۔ یہ دعا کیا، اللہ تعالیٰ وقت واحد میں دعا قبول کیا۔ حیدرآباد کے امجد حیدرآبادی فرماتے ہیں ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، سماعت سے، خوش آمد سے مانگو، کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو۔ ایسے دل سے مانگے، اس کی مانگ سے عرش ہل گیا، اور رب نے یقیناً وہ 2 باٹل شراب کے جا کے دودھ کے ہو گئے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ پوچھے کیا ہے؟ بولے دودھ ہے۔ بولے بتاؤ، بتائے تو دودھ نکلا۔ دودھ نکلتے ہی دیکھتے رہ گئے۔ اس کے بعد بولے پھر سچائی سنانے لگے، میں شراب ہی لا رہا تھا، اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا اور میرے گڑگڑاہٹ کو قبول کر لیا، میرے پکے توبہ کے ارادے کو قبول کیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، جو پکا ارادہ کر کے توبہ کرتے، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا۔ اور دودھ تبدیل ہو گیا۔ تبدیلی دیکھ کے اتنا حیران ہو گیا، پھر بولنے لگا سچی بات تو یہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ ابھی بھی اگر معلوم ہو گیا اس میں ذرری بھی بو آئی تو میں کوڑے تو مارنے والا ہوں۔ چک کرے تو دودھ نکلا، اس کے چھوڑ دیے۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ سے بہت سے واقعات ہیں، یہ واقعہ سنا تو زندگی ختم نہیں ہوتی۔ میں صرف آخری واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، ایک بڈھی ضعیف عورت جس کے بال سفید ہو گئے اور ہلنا پلنا پر، وہ ضعیف عورت محنت مزدوری کر کے تیل لے کے گھر کو جا رہی تھی، اپنے سودے میں تیل لے کے جا رہی تھی، روز تیل خریدنا، پکانا، کھانا، کھانے سالن میں تیل کی بڑی اہمیت رکھتی ہے، سالنوں کا سردار تیل ہوتا ہے، اور خالی دال بھی پکائے تو بگارنے کے لیے تیل کی ضرورت پڑتی ہے، اور تیل کی بڑی اہمیت ہے۔ اور تیل لے کے جاتے آتے ہاتھ سے پھسلا اور تیل گر گئے۔ گرتے ہی اس ضعیفہ کا ایمان دیکھیے، رونے لگی، رو کے بولی میرا تیل مجھے چاہیے۔ وہ بات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تک گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بولا کہ بیت المال کے پیسوں سے ان کو تیل دلا دو۔ بولے نہیں چاہیے مجھے بیت المال کے پیسوں کی تیل۔
بولے کیا ہے؟ جو گرا ہوا تیل مجھے واپس دلائیے۔ ارے تیل جو گر چکا وہ کیسے ملے گا؟ بولے امیر المومنین عمر فاروق سے کہنے لگے آپ ہی ہیں جو دلا سکتے ہیں، آپ چاہے تو تیل واپس ہو سکتا ہے۔ بولے ویسے؟ بولے ہاں مجھے یقین ہے۔ تو آپ نے کاغذ قلم منگائے اور کچھ لکھے اور وہ دے دیے، جاؤ جہاں گرا وہیں دفنا دو، تیل مل جائے گا۔ تو بڑھیا لے گئی اور وہاں بڑا گوڑا کھود کے اس میں دفنا دی اور فوراً تیل کا فوارہ نکلا، کٹوری میں سارا تیل آ گیا۔ سارے لوگ جمع ہوئے، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ گیا ہوا تیل واپس آ جائیں؟ اللہ اکبر، یہ کیا بات تھی؟ بولے میرے کو نہیں معلوم، وہ دیے تھے کچھ چٹھی میں نے دفنا دی۔ لوگ بولے کون سی تعویذ تھی، کون سی آیت تھی، کون سا نقشہ تھا؟ بولے میرے کو نہیں معلوم، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سارے مجمع کو بتانے لگے، لوگوں سنو، میں کوئی آیت نہیں لکھا، کوئی نقشہ نہیں لکھا، کوئی تعویذ نہیں لکھا، پھر لکھے تو کیا لکھے جو زمین تیل واپس کر دی؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرے پیارے غور سے سنو کہ میں نے کاغذ پہ قلم پہ لکھا ہے، زمین کان کھول کے سن لے، تیل کو واپس کر دے، اگر واپس نہ کرے تو تیرے اسی جگہ پہ ایک بے نمازی کو دفن کر دو۔ اللہ اکبر، زمین کانپ گئی اور تیل کو واپس کر دی۔ تو بے نمازی کو زمین بھی پسند کرنے والی نہیں ہے۔ تو اسی لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں بھی نماز کا پابند بن جاؤں، آپ بھی نماز کے پابند بنیں، کیونکہ نماز سب کچھ ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز برائی سے روکتی ہے، نماز یقیناً جو اللہ کے آگے جھکا دیتا ہے اللہ اس کے قدموں میں ہر چیز ڈال دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ فی الشفاء، نماز میں شفا ہے، نماز ہر بیماری کا علاج ہے، نماز اسلام میں بڑا کام کرنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ کا ذکر کریں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، 200 مرتبہ درود شریف ہر نماز کے بعد پڑھیں، اللہ کا ذکر 1000 بار کر لے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ہر دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور یقیناً میں بڑی مبارکباد اس لیے دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ اس نورانی محفل میں ایک دینی ذکر کے اندر بیٹھنے کا موقع ملا اور ہمارے پاس ہر قسم کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ اور یقیناً یہ محفل ختم ہو جائیں تو فرشتے آپ اس وقت ہمارے درمیان نہیں دکھ رہے ہیں، اطراف سے ہم سب کو گھیرے ہوئے ہیں۔ جیسے محفل ختم ہوئی پورے فرشتوں اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے، اللہ فرمائیں گا کہاں سے آ رہے ہو؟ اردو گھر مغل پورے سے آ رہے ہیں۔ تو اردو گھر مغل پورے میں کیا ہوا؟ فلاں کی بیٹی، فلاں کی بہن، فلاں کے بچیاں، فلاں ٹیچراں اور پورے لوگ جمع ہوئے۔ بولے کیوں جمع ہوئے؟ ان کا کیا مقصد تھا؟ بولے کچھ نہیں تھا، بس جہنم سے بچنا، جنت میں جانا۔ رکھنے والوں کا وہی پروگرام، رکھانے والوں کا وہی، بولنے والے کا سب کا یہی، جہنم سے بچے جنت میں جائے۔ اللہ اکبر۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں یہ تو بتاؤ وہ جو جتنے آئے تھے، رکھنے والے، رکھانے والے، مومنٹ لینے والے، دیکھنے والے جتنے تھے، کیا وہ جنت کو دیکھے؟ بولے نہیں دیکھے۔ دیکھتے تو کیا کرتے؟ دیکھتے تو ہر روز میں یہی محفل رکھتے کہ جہنم کو دیکھے، نہیں دیکھے۔ جہنم دیکھتے تو کیا کرتے؟ ایسی محفل منعقد کرتے۔ تو خوش ہو کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو تو میں بخش دیا، آزو بازو سے جو بھی گزر رہے ان کو بھی ہم نے بخش دیا اور جنت عطا کیا۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں جنت کسی کے باپ کی نہیں، رسول پاک کی ہے۔ ہم بھی رسول پاک کے ہیں اور جنت بھی ہماری ہے۔ تو اچھے کام کریں گے اور انشاءاللہ کامیاب رہیں گے اور کامران رہیں گے۔ یہاں پہ بھی کامیابی، وہاں پہ بھی کامیابی۔ آنے والا جو ابھی ہمارے اعجاز علی قریشی صاحب، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے بڑوں نے بڑا پیارا نام رکھا، اعجاز کے معنی معجزہ۔ جب بھی ابھی آپ ہمارے جنید صاحب نے بڑے قاری جنید نے بڑے اچھا معجزہ سناتے رہے۔ جتنے انبیاء آئے معجزہ لے کر آئے، میرے آقا تو سراپا معجزہ بن کر آئے۔ یہ آقا کی شان ہے، اسی لیے ہم آقا سے محبت جتنی بھی کرے کم ہے۔ اسی لیے درود شریف پڑھیں گے آپ تو محبت پیدا ہوگی۔ ایک صحابی کی بیٹی کی کل شادی تھی، رات میں آقا کے خدمت میں آ کے پوچھی یا رسول اللہ کل میری بیٹی دلہن بننے والی ہے۔ آقا نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ بس کچھ نہیں، عطر چاہیے، عطر۔ آقا نے فرمایا شیشی خالی ہے؟ بولے ہاں شیشی خالی ہے۔ آقا نے شیشی لیے، ڈھکن کھولے، ادھر کا پسینہ شیشی میں، ادھر کا پسینہ شیشی میں، پسینے مصطفیٰ نکلتا رہا۔ آقا شیشی میں ڈالتے رہے، شیشی بھر گئی۔ آقا نے کہا جا تیری بیٹی دلہن کو لگا۔ وہ صحابی رسول گھر لے گئے، رکھے، رات گزری، دلہن تیار ہو کے بیٹھ گئی تو فوراً
آپ اس شیشی کو نکالے، پسینے مصطفیٰ کی شیشی لے گئے، بیٹی کو بولے ہاتھ اٹھا، بیٹی ہاتھ اٹھائی، باپ اپنے ہاتھوں میں پسینے مصطفیٰ کو لے کے ملے اور جسم کو لگاتے رہے اور وہ خاندان آ گیا، رشتہ دار آ گئے، عزیز و اقارب سب بھر گئے، ہر آنے والا خوشبو سن رہے ہیں، نظروں سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو صحابی پوچھے کیا ہوا تم لوگوں کو، کیا دیکھ رہے ہیں، یہ خوشبو سن رہے ہیں تو کیا نظر آ رہا ہے؟ بولے کچھ نہیں، بس خوشبو آ رہی ہے، مصطفیٰ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ آقا کے پسینے کی خوشبو سے اتنے معطر ہوئے، لکھنے والوں نے لکھا اس دلہن کے بچے ہوئے تو خوشبو آ رہی تھی، پھر ان کے بچے ہوئے تو خوشبو آ رہی تھی، 17 خاندان تک 17 پشت تک خوشبوئے مصطفیٰ جاری رہی۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کثرت سے پڑھتے رہے، اور یقیناً عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو ذکر میں ہم بھی جو بھی ہو سکا وہ کیا، اللہ تعالیٰ ہمارے کو قبول فرمائے۔ اور آنے والا یقیناً نیا سال شروع ہو رہا ہے، ہم زندہ جاویدہ کا ماتم نہیں کرتے، لیکن اسلام پر حسین نے احسان کر دیا، گھر گھر خدا کے نام پہ قربان کر دیا۔ یقیناً ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ڈوبا نہ وہ فلک کا وہ تارا حسین ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ فرماتے ہیں شاہ استو حسین، بادشاہ استو حسین، دین استو حسین، دین پناہ استو حسین، سردار ندار در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ استو حسین۔ تو یقیناً آنے والا مبارک ماہ محرم الحرام جو ہے، یقیناً میں دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ جتنے بیٹھے ہیں یہ تنگ دامنی کی شکایت کریں گے، اور آپ لوگ اتنے لوگوں کو بلائیے، انشاءاللہ ایک گھر کی لڑکی ہو یا ماں ہو، یہ آپ کا مدرسہ بتایا گیا، ایک ہی گھر والی ہوتی ہے پورے گھر کو سجا دیتی ہے، تو اسی لیے سجانے والی بڑی خوش نصیب ہوتی ہے۔ آپ ضرور اپنے بچوں میں اپنوں میں دین کی بیداری پیدا کریں، اور یہی ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ میں جناب اعجاز علی قریشی صاحب اور مصطفیٰ سروری صاحب اور الیاس طاہر صاحب یہ جتنے بیٹھے ہیں ان کے حق میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کی عمر میں درازی فرمائے، اور آپ جتنے بیٹھے ہیں پروردگارہ یقیناً سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کے ارادے مرادیں پورے ہو جائے۔ مولا تو رحیم ہے رحم فرما، تو کریم ہے کرم فرما، کالی کالی رحمت والی کالی کملی میں جگہ نصیب فرما۔ ابو بکر صدیق کی صداقت کا صدقہ، عمر فاروق کی عدالت کا صدقہ، عثمان غنی کی ثقافت کا صدقہ، حضرت علی کی شجاعت کا صدقہ، زین العابدین کی عبادت کا صدقہ، امام حسین کی شہادت کا صدقہ، غوث اعظم کی غوثیت